دانیال ذرا آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں کہ پاکستان میں گزشتہ دنوں جیولوجیکل اور سیاسی زلزلے دونوں ہی آئے، اور جو سیاسی زلزلہ تھا وہ تو جو پی ٹی آئی کا اسلام آباد میں جلسہ ہوا اس کے آفٹر شاکس ابھی بھی ہمیں محسوس ہو رہے ہیں. تو یہ جو ایک ٹیمپریچر اتنا زیادہ اوپر چلا گیا ہے، اتنا بڑھ گیا ہے، اس کا انجام آپ کیا ہوتا دیکھ رہے ہیں؟ السلام علیکم جی پارس، تھینک یو فار ہیونگ می آن یور شو. دیکھیں جی، جو ابھی سیاسی درجہ حرارت کی آپ بات کر رہی ہیں، یہ ایک کانسیکوینشل چیز تھی. جس طرح آپ یہ نہیں ایکسپیکٹ کر سکتے کہ اسٹیٹ کو کوئی چیلنج کرے گا، اسٹیٹ کو کوئی پتھراؤ کرے گا، آپ جب ان کو للکاریں گے، آپ اس کو کمزور کرنے کی بات کریں گے تو آپ ایک ری ایکشن نہیں دیکھیں گے. لیکن جو اس دن ہوا، جس طرح لا انفورسنگ ایجنسیز کے اوپر حملہ کیا گیا، جس طرح ان کے آفیسرز، پولیس آفیسرز کو زخمی کیا گیا، اور خاص طور پہ جو پیسفل اور جو پروٹیکشن ایکٹ کے بعد جو ایکٹ 2024 انٹروڈیوس کیا تھا میں نے، اس کے بعد اٹ واز ویری کلیئر کہ آپ کو طریقہ کار، جگہ کا تعین، ٹائم کا تعین، یہ سب جو تھی بڑا آپ نے کلیئرٹی کے ساتھ آپ نے ان کو کلیئر کر دی. تو اس کے بعد کوئی ابہام رہتا نہیں تھا. اور اس کے بعد بھی کہو کہ میں بینڈ باجا لے کے آ جاؤں گا، میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا، مجھے لگتا ہے دیٹ واز انکالڈ فار. لیکن دانیال چودھری صاحب ایک منٹ دیکھیں، آپ جو بات کر رہے ہیں واقعی علی امین گنڈا صاحب نے نامناسب الفاظ اور انداز جو ہے وہ انہوں نے اختیار کیا، لیکن اس کے بعد جو ری ایکشن ریاست کا تھا، کیا اس کی ضرورت تھی؟ چونکہ ایسے لگا جیسے پارلیمنٹ کے اوپر دھاوا بول دیا گیا ہے، پی ٹی آئی کے ایم این ایز کو گھسیٹ کے لے جایا گیا، اور پھر آپ کی پارٹی اور جو اسپیکر قومی اسمبلی ہے انہوں نے بھی اس کو غلط کہا. تو یہ ذمہ داروں کا تعین کیسے ہوگا؟ کون کرے گا؟ کب کرے گا؟ دیکھیں جی، انہوں نے کہا کہ اس کی کمیٹی اس کو دیکھے، اس کو پروب کرے، اور اگر اندر سے پارلیمان کے اٹھایا گیا، پارلیمنٹ کے اندر سے جن لوگوں کو، تو وہ غلط تھا. لیکن جہاں تک ان کا، دیکھیں ہمارے میں تو اتنی اوڈیسٹی ہے، اتنی ہمت ہے کہ ہم نے سب جیل کریٹ کیے، ان کے کیا نام ہے، ان کو جیلوں سے نکال کر ان کے پروڈکشن آرڈرز جاری کیے. انہوں نے ڈیڑھ سال ہمارے پروڈکشن آرڈرز تک نہیں جاری کر سکے. یہ بات کرتے ہیں، انہوں نے ہمارے شادیوں کے اوپر، آپ نے لوگوں کے اوپر ایف آئی آر کٹوائی، آپ نے ان کی شادیوں کے دن ان کو اٹھایا، ان کے گھروں کی دیواریں گرائی، آپ نے ان کی فوتگیوں میں بندوں کے اوپر ایف آئی آر کروا کے اریسٹ کرایا. تو ان کے ساتھ تو اگر ہم خالی موازنے کی بات کریں پھر تو موازنہ ہو نہیں سکتا. لیکن ریگارڈلس آف دیٹ ہم نے کبھی یہ حدیں کراس نہیں کی تھی، ہم نے جلسے کر کے کبھی یہ باتیں نہیں کی تھی. دانیال چودھری صاحب، میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ یہ جو احکامات تھے یہ کہاں سے آئے تھے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اسلام آباد پولیس نے یہ کیا تھا؟ ہمارے ہاں اسلام آباد پولیس اتنی بااختیار ہے کہ وہ اس طرح کی گرفتاریوں کا فیصلہ کر سکتی ہے؟ کیونکہ ہم نیو یارک یا لنڈن میٹروپولیٹن پولیس کی بات نہیں کر رہے، ہم اسلام آباد پولیس کی بات کر رہے ہیں. کون سے احکامات کی بات کر رہی ہیں؟ پارلیمنٹ میں گھس کر گرفتاریاں کرنے کا، یہ کس کے کہنے پر ہوئی؟ کس کے احکامات تھے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں، اس کو اگر ہم دو چیزوں میں بائیفرکیٹ کر دیں. پہلے جو پارلیمان سے باہر نکلتے ہوئے جن لوگوں کو اریسٹ کیا، ان کے لوگوں کے نام ایف آئی آرز میں تھے، اور جہاں جن کے نام تھے ان کو اٹھایا گیا، اور کچھ نامعلوم افراد میں نام تھے ان کو اٹھایا گیا. جو پارلیمان کے اندر جن لوگوں کو کلیم کرتے ہیں ہمیں اٹھایا گیا، تو اس کے اوپر کمیٹی بن گئی. کمیٹی میں اپوزیشن اور حکومتی ارکان میں شامل ہیں، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ یہ بتائیں گے اور اپنی رپورٹ دیں گے. آپ کے خیال میں یہ احکامات کہاں سے آئے؟ چونکہ اسلام آباد پولیس بھی وزارت داخلہ کے انڈر ہے نا، اور وزیر داخلہ محسن نقوی ہیں، اور آپ کو پتہ ہے وہ کتنے طاقتور ہیں، نون لیگ کا حصہ بھی نہیں ہے، پتہ نہیں وزیر اعظم کے سامنے بھی جواب دہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے. تو کیا آپ کی گورنمنٹ پوچھے گی ان سے؟ وہ ہمارے پارٹ اینڈ پارشل ہیں، ہمارا حصہ ہیں، اور بالکل ہمارے ہم ہی از پارٹ آف اس. نہ کبھی سیاست سے کوئی تعلق رہا، نہ نون لیگ سے، لیکن اس وقت وہ آپ کا حصہ ہیں. تو پوچھیں نا ان سے کہ احکامات کس نے دیے تھے، سوال یہ ہے. اور دیکھیں، یہ احکامات جو ہوتے ہیں چیزوں کے، وہ آپ کے لا انفورسنگ ایجنسیز، آئی جی صاحب، اور انہوں نے بڑا کلیئر ہمیں یہ بیان دے دیا کہ میں نے اریسٹ کا آرڈر نہیں کیا تھا. اب کمیٹی نے یہ پروب کرنا ہے کہ ان کو اندر سے اٹھایا گیا تھا یا باہر سے اٹھایا گیا. اچھا، میں ایک بات کروں، جن آئی جی صاحب کی آپ نے بات کی نا، ناصر رضوی صاحب، اس کے فوٹیجز بھی نکالے وہ جا یہ رہے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ یہ جو گرفتاریاں ہیں وہ اسپیکر قومی اسمبلی کی اجازت کے بعد پورا پروسیجر مکمل کرنے کے بعد کی گئی ہیں. تو یہ غلط کہہ رہے ہیں وہ؟
کون سی گرفتاریاں؟ جو پارلیمنٹ کے اندر سے ہوئی تھی، اندر اور باہر دونوں والی، اور خاص کر اندر والی کی بات ہے جو ان کی اسٹیٹمنٹ ہے. نہیں، بالکل بھی نہیں، بالکل بھی نہیں. میں اس کو 100% ریجیکٹ کرتا ہوں. اور نہ انہوں نے ایسی اسٹیٹمنٹ دی کہ اندر والی کہ میں نے اسپیکر کے ساتھ کہا، اور نہ انہوں نے ایسی کوئی بات کی، اور نہ ہی اسپیکر صاحب نے. اندر والی کس کی اجازت سے ہوئی تھی؟ دونوں چیزوں کے اوپر آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، چلیں، لیکن اندر والی کس کی اجازت سے ہوئی تھی؟ میں نے وہی تو آپ کو کہا کہ کمیٹی کا، میں نے فارس وہی کہا کہ کمیٹی بنی، اس میں اپوزیشن اور حکومتی اور پیپلز پارٹی کے لوگ اس میں سینئر لوگ ہیں. اب وہ یہ تعین کرے گی کہ اگر اندر سے اٹھایا گیا، پہلی چیز وہ کیا فائنڈ کرے گی، فیکٹ فائنڈنگ، کہ کیا اندر سے اٹھایا گیا یا نہیں اٹھایا گیا. اگر اندر سے اٹھایا گیا تو کس کی پرمیشن سے اٹھایا گیا، اور اگر جنہوں نے اٹھایا تو پھر اس کے خلاف کیا پروسیجر. اندر اور باہر کا لفظ اگر نہیں تھا تو انہوں نے کہا یہ جتنی گرفتاریاں ہوئی ہیں یہ قومی اسمبلی کی اسپیکر کی اجازت کے ساتھ ہوئی ہیں. اب پتہ نہیں یہاں پہ کون سچ بول رہا ہے. دانیال چودھری صاحب، یہ جو پہلے شروع میں نے آفٹر شاکس کی بات کی، جو اسلام آباد میں سیاسی آفٹر شاکس ہیں یہ تو شاید تھم جائیں گے، لیکن جو خیبر پختونخوا سے اس شدید قسم کے آفٹر شاکس آ رہے ہیں، اور جو خیبر پختونخوا اسمبلی میں قرارداد منظور ہوئی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ اب یہ معاملات جو ہیں وہ سیاست سے آگے نکل کر قومی سلامتی تک پہنچ گئے ہیں؟ دیکھیں، قومی سلامتی تک تو تب ہی پہنچ گئے تھے جب آپ نے اپنے شہداؤں کے جہاز، ان کے مجسمے، ان کو آگ لگائی اور اس کے بعد اس کو پروپیگیٹ کرتے رہے. قومی سلامتی تک تب ہی پہنچ گئے تھے جب آپ نے شیخ مجیب الرحمان اور مفتی بانی کی بات کی، اور آپ نے ان کی ویڈیوز لگا کر کہا کہ پاکستان اس طرف جا رہا ہے. اور آپ نے جو اس دن تقریر کی، ان کی وزیر اعلیٰ نے، جو ان کی ریپرزنٹیٹیو ہیں، جو ان کے فیس ہیں، انہوں نے بہت چیزیں کلیئر کی اس میں. وہ افغان پالیسی ہو، وہ آپ کی اور پالیسیز ہوں، وہ ان کی ذہنی کیفیت ہو، اور وہ ان کی جماعت کی پالیسی ہو. اور اس پہ سونے پہ سہاگا آپ کے اوپر ہو گیا جب اسرائیلی جرنلسٹ نے وہ جرنل لکھ کر بتایا کہ کس طرح عمران خان ان کے بیسٹ ایڈوکیٹ، ان کے بیسٹ اسپوک پرسن، اور ان کی جماعت کس طرح ان کو بہترین طریقے سے ریپرزینٹ کرتی ہے. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. صوبائی اسمبلی کے اوپر آ جائیں دانیال، ایک کڑی سے، کیونکہ ایک صوبے کی اسمبلی عوام کی ریپرزنٹیٹیو ہوتی ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ 2024 کا الیکشن شفاف ہوا تھا، یعنی کہ پھر جو خیبر پختونخوا کی اسمبلی ہے اس نے عوامی نمائندگی کی ہے. اب حالات کو کیسے مینج کریں گے؟ کریک ڈاؤن کریں گے یا اب کچھ اور سوچنا ہے، کچھ اور حل نکالنا ہے ٹھیک کرنے کے لیے معاملات کو؟ تو یہ تمام، جیسا میں کہہ رہا تھا کہ کڑی سے کڑی ملتی ہے، اور وہ کڑی جا کر ملتی ہے ان کی صوبائی لیجسلیشن سے جو پاس ہوئی، اور جہاں انہوں نے لوگوں کو پولرائز کیا، انہوں نے پاکستان کی عوام کو پولرائز کیا اور اپنے صوبے کے لوگوں کو پولرائز کیا. کہ دیکھیں، کل پنجاب اٹھ کے کہہ دے کہ وہ ایک الگ پالیسی بنا دے، سندھ اپنی الگ پالیسی بنا دے، اور بلوچستان سے تو آپ کو ویسی آوازیں آتی ہیں، وہ ایک الگ پالیسی بنا لیں. تو کیا یہ پاکستان، میں یہ کسی جماعت کی بات نہیں کر رہا، میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا پاکستان یہ افورڈ کر سکتا ہے؟ بالکل نہیں. تو اگر پاکستان یہ افورڈ نہیں کر سکتا تو پھر ایسی آواز، ایسی چیز کی کوئی گنجائش نہیں ہے. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. جو اسٹیٹ کی پالیسی ہے وہی تمام اداروں کی پالیسی ہے، جو اسٹیٹ کی پالیسی ہے وہی تمام صوبوں کی پالیسی ہے. یہاں نہ کسی چیف منسٹر کی پالیسی ہے، نہ کسی صوبے کی پالیسی ہے. میں وہی پوچھ رہی ہوں کہ اب آپ کیا کریں گے، چونکہ انہوں نے افغانستان سے براہ راست مذاکرات کی بات کی علی امین گنڈا پور نے، اور جو گورنر کے پی کے ہیں فیصل کریم کنڈی، انہوں نے وفاق سے کہا ہے کہ صوبے میں انٹرفیئر کریں. تو کس طرح سے وفاق صوبے میں انٹرفیئر کر سکتا ہے؟ کہ گورنر راج لگائیں گے؟ ایک یونیفائڈ پالیسی ہے جس کو جو ہے وفاق لیڈ کرے گا، اور وہ پالیسی یہ ہے کہ افغانستان سے کب بات کرنی ہے، کسی ملک سے کب بات کرنی ہے اور کیسے کرنی ہے اور کن ٹرمز پہ کرنی ہے، اس کا جو تعین، ٹائم اور طریقہ کار یہ سٹیٹ کرے گا. اور جتنی لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں وہ کریں گی. جو بلز، چیزیں پارلیمان آپ نے سی ایم کو کیسے ڈیل کرنا ہے، رہ سکتی ہیں، اس سے آگے آپ نے ابھی گورنر راج لگانا ہے، آپ نے کیا کرنا ہے؟ 18ویں ترمیم کے تحت اب گورنر راج لگانا بھی اتنا معمولی بات نہیں رہی ہے. عدلیہ بھی اس کو کل عدم کر سکتی ہے. پھر بھی آپ نے لگا دیا تو عوامی ری ایکشن بھی آ سکتا ہے. ان تمام حالات کو ذہن میں رکھتے ہوئے بتائیے کہ کیا آپشنز ہیں آپ کے پاس پہ؟ کوئی راج اور کوئی کچھ نہیں لگانا. آپ نے چیزوں کو اسی طرح چلانا ہے
جو پاکستان کے انٹرسٹ میں ہے اور آپ نے چیزوں کو اسی طرف لے کے جانا ہے جو ملکی مفاد کے لیے بہتر ہے.